بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 مئی 1908۔ تقریر حضرت اقدس علیہ السلام 11 بجے صبح تا 1 بجے دوپہر بمقام لاہور۔ فرمایا مجھے اس وقت اس بات کا اظہار ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں 3 قسم کا شکر کرنا چاہیے۔ سب سے مقدم اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی بخشی، امن دیا اور اشاعت دین کے لیے سامان مہیا کر دیے۔ اور حقیقتاً سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی مہربانیوں اور احسانیوں کا شمار کر سکیں، مہربانیوں اور احسانوں کا شمار کر سکیں۔ اس کے انعامات ہر دور روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلی صورت ہے اور تمام قرآن شریف اسی کی شرح اور تفسیر ہے، اور وہ 5 وقت نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے رب العالمین۔ یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ پر اسی کی ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے۔ اور اگر عمیق نظر سے دیکھا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کی بقا اور آسودگی اور آرام، راحت و چین اسی صفت الہی سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنی رحمانیت کا سایہ اٹھا لے تو دنیا تباہ ہو جاوے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان اور رحیم میں فرق بیان کر دوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل، محنت اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے، رحمانیت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا بنا دیا، سورج پیدا کیا، چاند بنایا، ستارے پیدا کیے، ہوا، پانی، اناج بنائے، ہماری طرح طرح کے امراض کے واسطے شفا بخش دوائیں پیدا کیں۔ غرض اسی طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اس نے محض اپنے فضل سے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر انسان ایک عمیق نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا اور اس کو کوئی وجہ انکار کی نہ ملے گی، اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامان راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں، بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں کی تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ، اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور اس وقت کے قوا، یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ میں ان لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسب کے قائل ہیں، مگر ہاں اتنا بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لاتعداد انعام اور فضل ہیں کہ ان کو کسی ترازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی بتا دو دے کہ یہ انعامات، کہ یہ چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دیں، یہ کل انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے؟ بس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے، اور اس کے لاکھوں فضل ایسے بھی ہیں کہ جو محض اس کے رحمانیت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں، اور اس کے وہ عطایا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اور کہ جو لوگ ان امور کو اپنے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ محض کوتا اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جسمانی تکمیل کی غرض سے ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک کسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے، اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور بابرگوبار کرتا ہے۔ شاذ و نادر حکم عدم کا رکھتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت رب ہے، یعنی پرورش کرنے اور تربیت کرنے والا۔ کیا روحانی اور کیا جسمانی، دونوں قسم کے قوا اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں۔ اگر قوائی نہ رکھے ہوتے تو انسان ترقی کیسے کر سکتا؟ جسمانی ترقیات کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور انعام کے گیت گانے چاہیے کہ اس نے قوا رکھے اور پھر ان میں ترقی کرنے کی طاقت بھی فطرتاً رکھ دی۔ مالک یوم الدین، خدا مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے، ایک روز نہ پکڑا جاوے گا، 2 روز نہ پکڑا جاوے گا، آخر ایک روز پکڑا جائے گا اور زندان میں جائے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی، شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ خاص وقت تک خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی
تلخ ہو جاتی ہے، اور یہ اس اخروی دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرما برداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ ان کے نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی ہے، اور برابر ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونے کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غرض جتنے بھی بدیوں کے ارتکاب کرنے والے فاسق، فاجر، شراب خور اور زانی ہیں، ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار اسی دنیا میں ہی اپنی صحت، تندرستی، عافیت اور اعلیٰ قوا کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سل، دق، سکتہ اور راشا اور خطرناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے، اور آخرکار بے وقت اور قبل از موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا جو اس نے انسانی تربیت اور تکمیل کے واسطے مہیا کیے ہیں، ان کا خیال کر کے اس کا شکریہ کرے، اور غور کرے کہ اتنے خواہ ان کو کس نے عطا کی ہیں۔ انسان شکر کرے نہ یا نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر فطرت سلیم رکھتا ہے اور سوچ کر دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا ظاہری اور کیا باطنی ہر قسم کے خواہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی کے تصرف میں ہیں۔ چاہے تو ان کو شکر کی وجہ سے ترقی دے، اور چاہے تو ناشکری کی وجہ سے ایک دم ضائع کر دے۔ غور کا مقام ہے کہ اگر یہ تمام قوا خود انسان کے اپنے اختیار اور تصرف میں ہیں، تو کون ہے کہ اس کا مرنے کو جی چاہے؟ انسان کا دل دنیا کی محبت کی گرمی کی وجہ سے آخرت سے بے فکری و صد میری اختیار کر لیتا ہے۔ غاور انسان ایسا نادان ہے کہ اگر اس کو خدا سے پروانہ بھی آ جائے کہ تمہیں بہشت ملے گا، آرام ہوگا، اور طرح طرح کے باغ اور نہریں عطا کی جائیں گی، تمہیں اجازت ہے اور تمہاری اپنی خواہش اور خوشی پر منحصر ہے کہ چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور چاہو تو دنیا میں ہی رہو، تو یاد رکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اسی دنیا کے گزارے کو پسند کریں گے، اور باوجود طرح طرح کی تلخیوں اور مشکلات کے اسی دنیا سے محبت کریں گے۔ دیکھو، عمر کا بھروسہ نہیں، زمانہ بڑا ہی نازک آ گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال کئی دوست اور کئی دشمن، کئی عزیز اور کئی پیارے بھائی اور بہنیں دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی عزیز سے عزیز اور قریبی سے قریبی رشتہ دار انسان کے مشکلات میں سہارا دینے والا نہیں ہو سکتا، مگر بھائی اما انسان جس قدر محنت اور کوشش اور مجاہدہ ان کے واسطے اور اپنی دنیاوی امور کے واسطے کرتا ہے، وہ بمقابلہ خدا کے بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری اور اس کی راہ میں کوشش اور سوز و گداز بہت کچھ نابود ہے۔ اعتدال نہیں کیا گیا، دنیا حد اعتدال سے باہر ہو چکی ہے۔ دنیاوی کاروبار میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے، مگر بھلا کسی نے ایسی کوشش بھی کی ہے کہ ایک دن اس کی موت کا مقرر ہے، اس سے بھی یہ خود اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا شخص اس کو باز رکھ سکے یا بچا سکے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اگر کوئی موت کا یاد دلانے والا ہوگا تو اس کو بھی پرواہ نہ کریں گے اور ہنسی چھٹے میں ٹال دیں گے۔ اکثر انسان بہت ہی غلطی پر ہیں۔ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ ان باتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم تجارت نہ کرو یا کاروبار دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جاؤ۔ عیال و اطفال جو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی خبر گیری نہ کرو، یا بیوی بچوں یا بڑی نوع انسان کے بعض حقوق جو تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے ان کی پرواہ نہ کرو۔ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بجا لاؤ اور خدا تعالیٰ سے بھی غافل نہ ہو۔ جب تم اپنی دنیاوی آنی اور فانی ضروریات میں اس طرح کے انہماک اور استغراق پیدا کرتے ہو تو خدا تعالیٰ سے منہ پہ لینا اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کے حصول کے واسطے کوشش نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے منہ پھیر لینا بھلا کس عقل مندی کا کام ہے؟ وہ خدا جس نے ابتدا میں پیدا کیا اور درمیانی حالات بھی اس کے قبضہ اور تصرف میں ہے، اور انجام کار بھی اسی کی حکومت اور اسی سے واسطہ پڑے گا۔ اس خدا سے فارغ ماض اور غافل ہو جانا اس کا نتیجہ ہرگز خیر نہیں ہو سکے گا۔ وہ خدا جس کے انعامات انسان کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتے ہیں اور وہ بے شمار اور بے اندازہ احسانات ہیں، اسی کا شکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ شکر اسی کو کہتے ہیں کہ سچے دل سے اقرار کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ بے شمار اور بے اندازہ ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا کو بعض لوگ اسے ظاہری خیال یا بناوٹ یا کچھ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کا احسان ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جاوے۔ سوچ کر دیکھ لو، جاننے والے جانتے ہیں کہ اس عہد حکومت سے پہلے
سکھوں کے زمانے میں ہی ہم لوگوں پر کیسے کیسے مشکلات تھے، ہمارے باپ دادا کی حالت کیسی خطروں میں گری ہوئی تھی، اور احکام شریعہ کے رواج تو بجائے خود اذان تک تو اونچی آواز سے کوئی کہہ نہ سکتا تھا۔ بلند آواز سے اذان کہنا ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت ہوتی تھی۔ کسی قسم کے حلال شریعہ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بات بات پر انسان کیڑوں مکوڑوں کی طرح ذل سے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ مگر آج اس شہد حکومت میں کیسا امن، کیسی آزادی ہے کہ ہر ایک مسلمان بشرطے کہ اپنی نیت میں خرابی نہ رکھتا ہو، تکمیل دین کے واسطے ہر کام کو آزادی سے ادا کر سکتا ہے، چاہے جس زور سے اذانیں کہے، نمازیں پڑھے، اعمال بجا لاؤ، جس زور سے اذانیں کہو، نمازیں پڑھو، اعمال بجا لاؤ، علوم کی تحصیل کرو یا کسی کا رد لکھو، خواہ خود عیسائیوں کا رد لکھو، کوئی ناراضگی نہیں۔ ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ جناب فائنانشل کمشنر صاحب بہادر دورہ کرتے ہوئے قادیہ میں تشریف لائے۔ ملاقات کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ کیسی آزادی ہے کہ ہر ایک شخص ایک خاص حد تک جو قانون کے ہاتھ سے نکل نہ جاوے آزادی سے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، کتابیں لکھ سکتا ہے، تقریریں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تعصب ہوتا تو عیسائیوں کے رد کرنے والوں پر تو کم از کم سختی کی جاتی۔ غرض یہ امر اس گورنمنٹ کی انصاف پسندی اور بے تعصبی کا ایک عمدہ نمونہ اور دلیل ہے۔ مگر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بات کو اس حد تک نہ پہنچاوے کہ قانونی گرفت کے اندر آ جائے اور جرم کی حد تک پہنچا دے۔ پس یاد رکھو، اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔